ہم سب کا ذکر ادا میں چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام جہاں جہاں محبان امام حسین موجود ہیں تمام کی خود محافظت فرما۔ یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام جتنے عزادار صف عزا پہ شریک ہیں بالخصوص بانیان صف عزا تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام جہاں جہاں عزاداران مظلوم کربلا عزاداری میں مشغول ہیں تمام کی خود محافظت فرما، تمام کو شریروں کے شر سے امان عطا فرما۔ یا اللہ بحق غربت الحسین علیہ السلام منتقم خون امام حسین قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت بالاخص قائم آل محمد کی آمد و سلامتی کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے نہایت ہی معزز و محترم سامعین، عاشقان ولایت حق، موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء تشریف فرما ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی مشہور و معروف ایک آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد حق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے معزز محترم سامعین، یہ قرآن کی وہ آیہ کریمہ ہے کہ جس کے بارے میں بے جا نہیں کہ یوں کہوں یہ آیہ کریمہ ملت تشیع کا قومی ترانہ ہے۔ سلامت رہیں جو بول رہے ہیں، زندہ و سلامت رہیں آپ۔ ملت تشیع کا الفاظ کی قدر کرنے والا مجمع ہے میرے سامنے۔ ملت تشیع کا قومی ترانہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہوں تو یوں کہوں گا کہ شیعان حیدر کرار کے گھر میں پلنے والا بچہ تب تک جوان نہیں ہوتا جب تک مائیں اسے لوریوں کے طور پر یہ آیت حفظ نہیں کرا دیتی۔ سلامت رہیں آپ، یہ ہاتھ سلامت رہیں جو ذکر مظلوم میں بولتے ہیں۔ حیدری جاری۔ اسی موضوع کے بارے میں حکم ملا ہے خان صاحب کی طرف سے، بس چند گزارشات عرض کر کے فضائل کی صورت میں آپ کی عبادت کو تمام کروں گا۔ بسم اللہ۔ میں ریکویسٹ کی تھی کہ مضمون ریج سارا بسم اللہ۔ غور نہ سنائے کہ ریج سے ہے کیا۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارشاد حق ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اتنی معروف و مشہور آیت ہے کہ جس کا ترجمہ تمام موالیان کے اذہان میں نقش ہو چکا ہے، کہ جس میں اللہ نے اعلان کیا ہے سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے وہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھے۔ توجہ فرمائیے گا، اہل بیت کو رجس سے پاک رکھے، ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ توجہ ہے نا جی؟ یہاں تک تو آپ نے ترجمہ سنتے رہتے ہیں، اس منبر پہ اس آیہ کریمہ پہ گفتگو بھی سنتے رہتے ہیں۔ جو مجھ حقیر نے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، اور میں جتنی گفتگو کروں گا کوشش کروں گا جو میری گفتگو کے الفاظ ہوں یا اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہو یا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہو۔ توجہ فرمائیے گا، اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک اہل بیت اور دوسرا لفظ ہے رجس۔ توجہ ہے نا جی؟ اللہ جو کہہ رہا ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو رجس سے ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو دو لفظ استعمال ہوئے، میں
ایک اہل بیت اور دوسرا رجس۔ ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ اہل بیت کیا ہے، اور قرآن سے ہی پوچھیں گے کہ رجس کی حقیقت کیا ہے۔ سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں، تاکہ رجس ہمیں پتہ چلے نا، تو پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آخر یہ رجس اہل بیت سے کیوں دور ہے اور اہل بیت رجس سے کیوں دور ہے۔ توجہ ہے نا جی؟ شکر گزار ہوں جنہوں نے اب تک میرا ساتھ دیا ہے۔ اب میں شروع کرنے لگا ہوں، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اس آیہ کریمہ نے بزرگان ملت بیٹھے ہیں، امت مسلمہ کے گریبانوں سے پکڑ پکڑ کر، جھنجھوڑ کر ایک اعلان کیا ہے۔ وہ اعلان یہ کیا ہے کہ اے امت مسلمہ یاد رکھنا، اس آیت نے اعلان کیا ہے، میں نہیں کر رہا، قرآن کی اس آیت نے اعلان کیا ہے، امت مسلمہ یاد رکھنا کہ تم اہل بیت جیسے نہیں ہو۔ سلامت رہیں، ایسے بولتے ہیں میرے ساتھ، تم اہل بیت جیسے نہیں ہو، اور اہل بیت تم جیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ تم کوشش کر کے بھی رجس سے بچ نہیں سکتے، اور رجس کوشش کرنے کے باوجود بھی اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ سلامت رہیں یار، مل کے یا علی، تم رجس سے بچ نہیں سکتے اور کوشش کرنے کے باوجود بھی رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب آپ کے اذہان میں یہ سوال آ گیا ہوگا اس تمہید سے کہ آخر وہ رجس ہے کیا جو اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ آئیں ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کی صامت کتاب، تو ہی بتا یہ رجس کیا ہے۔ سلامت رہیں، میرے جملوں پہ غور کیجئے گا۔ اللہ کی صامت کتاب، صامت کہتے ہیں نہ بولنے والی کو، توجہ فرمائیں، صامت کہتے ہیں نہ بولنے والی کو۔ ہم پوچھ رہے ہیں اس سے جو خود بول کے بتا نہیں سکتا۔ قبلہ جو بول کے نہ بتا سکتا ہو اس کا کام ہے اشارے کرنا۔ تھوڑا سا بولے میرے ساتھ، اس جو بول نہ سکتا ہو وہ اشارے سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ میں آپ کے علاقے کی مثال بنا کے دے دیتا ہوں۔ بزرگان پرانے عزادار بیٹھے ہیں، اسی چوک میں کوئی ایسا نوجوان ہو، اللہ نہ کرے کسی سے قوت گوئی اللہ چھین لے یا نہ ہو، ابتدائی طور پر کوئی ایسا بچہ ہو جو بول نہ سکتا ہو، چوک میں کھڑا ہو، وہ آپ کو کوئی بات کرنا چاہے گا تو وہ اشارے سے سمجھائے گا۔ جب وہ اشارہ کرے گا، چوک سے گزرتا ہوا بندہ یہ کہے گا، پہلے بندے نے دیکھا تو یہ کہے گا، میں پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، پہلا بندہ دیکھے گا تو کہے گا اس بچے کے اشارے کا مطلب یہ ہے، کسی دوسرے بندے نے دیکھا تو وہ پہلے کو کہے گا تو جھوٹا ہے۔ اس بچے کے اشارے کا مقصد یہ نہیں، بلکہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ہے، اگر کوئی تیسرا جذباتی آ گیا، بھائی اشارے سمجھا کریں، وہ کہے گا یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے، اس کے اشارے کو میں سمجھ سکتا ہوں، اس کے اشارے کا مطلب یہ ہے، تینوں کے آپس میں نظریات میں اختلاف ہو جائے گا اس نہ بولنے والے کے اشاروں کی وجہ سے۔ اگر کوئی چوتھا سمجھدار آ گیا تو وہ یہی کہے گا بھائی تینوں آپس میں لڑتے کیوں ہو، یہ کر رہا ہے اشارے۔ اگر اس کے اشاروں کو سمجھنا ہو تو اس کے گھر والوں سے پوچھ لو۔ سمجھدار مجمع ہے میرے سامنے۔ اگر اس کے اشاروں کو سمجھنا ہو تو اس کے گھر والوں سے پوچھو، اس کے اشاروں کو اس کے گھر والے ہی بہتر جان سکتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن ہے 30 پاروں والا جو سب مسلمانوں کا ایک ہی قرآن ہے، یہ بولتا نہیں ہے ہمارے ساتھ، یہ ہے صامت۔ صامت کا کام ہے اشارے کرنا، اور اشارے جو کرتا ہو اس کی بات کو ہر کوئی نہیں سمجھتا، اس کے گھر والے ہی سمجھتے ہیں۔ اب اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو ہر کسی
ہیں یا رسول اللہ یہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، یا رسول اللہ بتائیں اس قرآن کا گھر کیا ہے؟ اور رسول کائنات فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن میں فرمایا ہے قرآن کو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے دل پر نازل کیا ہے، اور نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو فاطمہ کا گھر ہے وہی قرآن کا گھر ہے۔ سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ جو سیدہ کا گھر وہی قرآن کا گھر ہے۔ تو یہ سامت قرآن، سامت قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا رجس کیا ہے؟ کافی ساری آیات موجود ہیں، بہت بار قرآن کریم میں رجس کا ذکر ہوا ہے کہ کون کون سی چیز رجس ہے جو اہل بیت سے دور ہے۔ میں 2-3 آیات کی 4 آیات کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ پہلے خان صاحب نے جہاں سنا ہے میں نے 2 آیات کی تلاوت کی تھی، آج میں کوشش کرتا ہوں 4 آیات کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ توجہ ہے نا جی؟ قرآن فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ قرآن کہتا ہے بت پرستی والے رجس سے بچو۔ سن رہے ہیں نا قرآن؟ اور علی والے ہی تو قرآن سنتے ہیں۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، قرآن کہتا ہے بت پرستی والے رجس سے بچو۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے نزدیک بت پرستی رجس ہے۔ توجہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے نزدیک بت پرستی رجس ہے۔ اب بڑی کوشش کی جا رہی ہے 2-4 کو اہل بیت میں شامل کر دیا جائے۔ بولے میرے ساتھ، سمجھدار مجمع ہے، خانگاہ کا سمجھدار مجمع بیٹھا ہے، 2-4 اور کو بھی اہل بیت میں شامل کر دیا جائے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اہل بیت کی تعداد جتنی بھی بڑھ جانی چاہیے، لیکن قرآن سے اہل بیت کا معیار پوچھ لے، اس معیار پہ جو پورا اتر جائے اسے اہل بیت سمجھتا جا۔ قرآن نے ایک آیت میں بتایا ہے کہ رجس اہل بیت سے دور ہے، دوسری آیت میں قرآن کہہ رہا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان کہ بت پرستی رجس ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں کہ جو بندہ بھی بت پرست رہا ہو، میں کچھ کہہ گیا ہوں، جو بندہ بھی بت پرست رہا ہو وہ اہل بت تو ہو سکتا ہے، اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ جو بندہ بھی حیدری جا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ مواد پہنچا سکتا۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، رجس کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بت پرستی رجس ہے۔ اچھا، اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب مسلمانوں کے نبی، ہم سب مسلمان ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ مولویوں کا فتنہ و فساد ہے کہ شیعوں کا الگ نبی یا قرآن ہے، سنیوں کا الگ نبی یا قرآن ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہم سب شیعہ سنی مسلمان بھائی ہیں، ایک ہی نبی کو مانتے ہیں، ایک ہی قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ہم سب ایک ہی نبی کو مانتے ہیں۔ جب ہمارے نبی نے اعلان نبوت کیا تھا اس وقت خانہ کعبہ کے اطراف میں بت موجود تھے۔ اب اسلام کو پروان چڑھنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ان بتوں کو گرایا جائے۔ اب نبی کریم نے سوچا کوئی تو ہو جسے ساتھ لے جاؤں، ان بتوں کا خاتمانہ کر دوں۔ اب ضرور ہمارے نبی نے ادھر ادھر سے غور کیا ہوگا، کم از کم اسے ساتھ لے جاؤں جسے بت تانا نہ دے سکیں۔ سلامت رہیں جو سمجھ رہے ہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ تو اس وقت ہمارے نبی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے تھے کہ یا علی آپ آئیں اور آپ آ کر
میرے ساتھ بتوں کا خاتمہ نہ کریں، بتوں کو گرا دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیسے بتوں کو گرایا ہوگا۔ بس اتنا کہتا ہوں، کائنات کی بلندیوں پہ علی کے قدم تھے۔ سلامت رہے آپ، زندہ و سلامت رہے۔ یہی میں اشاروں میں آج بات کروں گا۔ کائنات کی بلندیوں میں مجھے جی کہا گیا ہے نا جی، خانقاہ کا مجمع بہت پرانا مجمع ہے، اس لیے آج میں آیا ہوں آپ کا امتحان لینے کے لیے۔ میں کم وقت میں اشاروں سے آگے بڑھوں گا۔ کائنات کی بلندیوں پہ علی جیسی بلند ہستی کے قدم تھے۔ جب کائنات کی بلندیوں پہ قدم رکھے نا علی ابن ابی طالب نے، رسول کائنات کے کندھوں پر علی کے قدم تھے۔ نیچے سے رسول کائنات نے پوچھا، یا علی آج اپنے آپ کو کتنا بلند محسوس کر رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ آج آپ کے کندھوں پہ سوار ہو کر اپنے آپ کو اتنا بلند سمجھ رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو آسمان پہ تارے اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ یا علی اتنا بلند۔ پہلا رجس کیا ہے؟ بت پرستی۔ ساتھ ہے میرا، پہلا رجس بت پرستی۔ اب دوسرے رجس کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ قرآن کہتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ شراب پینا بھی رجس ہے۔ اب انما یرید اللہ تو یاد ہے نا کہ رجس اہل بیت سے دور ہے۔ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ قرآن کہتا ہے کہ شراب پینا رجس ہے، والمیسر قرآن کہتا ہے جوا کھیلنا بھی رجس ہے، اور رجس اہل بیت سے دور ہے۔ اب ناصر نجفی کیسے مان جائے کہ بندہ ہو علی والا اور پیتا شراب ہو؟ سلامت رہے۔ میں کیسے مان سکتا ہوں کہ بندہ حسینی ہو، بندہ عزادار ہو، بندہ حلقے کا ماتمی ہو اور پیتا شراب ہو یا جوا کھیلتا ہو؟ نہیں میرا بھائی، اہل بیت علیہم السلام اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رجس اہل بیت سے دور ہے، اور اسی قرآن نے اعلان کیا ہے کہ شراب بھی رجس ہے، جوا کھیلنا بھی رجس ہے۔ توجہ ہے نا؟ سلامت رہے، بولے میرے ساتھ، بزرگ تو بولے نا، کم از کم حسینی تو شرابی نہیں ہوتے۔ اچھا، نبی کریم کے دور کے فوراً بعد ایک تاریخ نے بتایا ایک نوجوان نے ایک بار شراب پی لی تھی۔ ایک نوجوان نے ایک بار شراب پی لی۔ جب اس نے شراب پی، نبی کریم کے دور کے فوراً بعد جب اس نے شراب پی لی، اب شریعت مقدسہ اسلامیہ میں جو بندہ شراب پی لیتا ہے اسے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ ہے، اس نوجوان کو پکڑ کے لائے، 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ جو بندہ بھی شراب پیتا ہے اسے 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ اس نوجوان کو پکڑ کے دربار اسلامی میں لایا گیا۔ جب نوجوان دربار میں آیا، سامنے منبر پہ بابا جی بیٹھے تھے، بزرگ بیٹھے تھے، بزرگوں کے سامنے نوجوان کو پیش کیا گیا اور کہا گیا جی آپ کے بیٹے نے شراب پی ہے۔ انہوں نے کہا جی اگرچہ میرے بیٹے نے شراب پی ہے، شریعت کا حکم ہے اسے 80 کوڑے لگنے چاہیے، جلدی کرو اسے 80 کوڑے مارو۔ اب جیسے انہوں نے حکم دیا کہ اس بچے کو 80 کوڑے لگنے چاہیے، فوراً یہ نوجوان بگڑ گیا، بگڑ کر کہنے لگا 80 کوڑے تو کھاؤں گا لیکن مارے وہ جس نے پہلے شراب نہ پی ہو۔ سلامت رہے آپ، زندہ و سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ مارے وہ جس نے پہلے خود کبھی شراب نہ پی ہو، بھلے
سب کے سر جھک گئے. جب سب کے سر جھک گئے اتنے میں جناب ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب آگے بڑھے اپنی ابا و کبا کو سنبھالتے ہوئے. علی ابن ابی طالب آگے بڑھ کے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ انا ما شربت ولا رأیت ولا ابی ابو طالب ولا جدی عبد المطلب ولا جدہ. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے علی کو علی بنایا ہے, نہ میں علی نے کبھی شراب کو دیکھا ہے نہ پیا ہے, نہ میرے بابا ابو طالب نے کبھی شراب کو پیا ہے, نہ میرے دادا عبد المطلب نے شراب کو پیا ہے, نہ ان کے اجداد نے شراب کو دیکھا اور پیا ہے. اپنے ماضی کی گواہی دینے کے بعد اپنے مستقبل کو سنبھالتے ہوئے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں حسن تو بھی آگے آ جا, حسین تو بھی آگے آ جا, تم اس کے بازو پکڑو میں علی گھوڑے لگاتا ہوں. سلامت رہے آپ, زندہ ہو سلامت. شراب شراب رجس ہے, اور اتنا رجس میں برائی ہوتی ہے کہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. اور بالخصوص میرے نوجوان بھائی بزرگ تو جانتے ہیں, میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے سائے کے نیچے, آیات مقدسہ کے سائے تلے اکثر کہا کرتا ہوں کہ کبھی علی والا منشیات پسند نہیں ہو سکتا. سلامت رہیں آپ, زندہ و سلامت رہیں, یہ بزرگ سلامت رہیں. کبھی علی والا منشیات کا عادی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ منشیات رجس ہے اور رجس اہل بیت سے دور ہے, اور رجس اہل بیت سے. صلوات پڑھنے والا 2 منٹ کے لیے اذان ہے. شامانہ محمد شامانہ محمد رسول اللہ شامانہ علی ولی اللہ شامانہ علی حجت اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. لا الہ الا اللہ. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اور اتنی نفرت کرتے تھے علی ابن ابی طالب, ہم سب کے مولا, امام اول, خلیفہ برحق, خلیفہ بلا فصل علی ابن ابی طالب, اتنی شراب سے نفرت کیا کرتے تھے کہ خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے, صرف ایک قطرہ کی بات کر رہا ہوں, اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے, پھر اس کنویں سے پانی نکال کر کسی فصل کو سیراب کیا جائے, اس فصل میں اگر چارہ اگ آئے, پھر وہ چارہ کوئی گھوڑا کھا لے, تو علی ابن ابی طالب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس گھوڑے پہ سواری کرے. اتنی نفرت کرتے تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام شراب سے, کیونکہ شراب ام الخبائث ہے اور جوا کھیلنا بھی ام الخبائث ہے. یہ دونوں رجس ہیں, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. قرآن کہتا ہے شراب بھی رجس ہے,
جوا بھی رجس ہے۔ یہ دو تین رجس میں نے بتائے ہیں جو مادیات میں سے تھے، جو آپ سنتے رہتے ہیں، شاید آپ جانتے ہوں گے یہ رجس ہے۔ اگلا چہرہ جو میں قرآن سے رجس کا بتانے لگا ہوں وہ رجس کوئی مادیات میں سے نہیں ہے، ان اشیاء خورد و نوش میں سے نہیں ہے، بلکہ چلتے پھرتے لوگ بھی کبھی رجس ہوا کرتے ہیں۔ سلامت رہیں جو میرا ساتھ بیٹھے ہیں، چلتے پھرتے لوگ بھی کبھی رجس ہوا کرتے ہیں۔ اب ہمارے نوجوانوں سے کالجوں میں، یونیورسٹی میں سوال کیا جاتا ہے، تم شیعہ بڑھ چڑھ کے، مسلمان حسینی بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتنی زیادہ عظمت تھی تو پھر کیسے ہو گیا کہ لوگوں نے ان کی اتباع نہیں کی، ان کی پیروی نہیں کی؟ کیسے لوگوں نے ان پر ظلم کیے؟ میں کہتا ہوں پھر قرآن کو پڑھا کر، قرآن کو صرف پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا کر، پھر تجھے پتا چلے گا کہ لوگ اہل بیت کو کیوں نہ مانتے تھے۔ 11ویں سپارے کی ابتدا کو پڑھیں گھر جا کر، قرآن مجید میں 11ویں سپارے کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کا ذکر کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ قرآن کہہ رہا ہے میرا محبوب یہ جو سارے بھگوڑے تجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، سلامت رہیں۔ 11ویں سپارے کی ابتدا جا کر پڑھیے گا، 11ویں سپارے کی ابتدا میں اللہ کچھ بھگوڑوں کا ذکر کر رہا ہے جو جنگوں سے بھاگ جاتے تھے، جو نبی کریم کو اکیلا چھوڑ جاتے تھے، جو نبی کریم کو اکیلا چھوڑ کے گھر جاتے تھے، ان کا ذکر کرتے ہوئے 11ویں سپارے کی ابتدا میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ میرا محبوب جب تو جنگ سے فارغ ہو کر گھر واپس لوٹے گا، یہ سارے کے سارے بھگوڑے تیرے پاس آ جائیں گے۔ یعتذرون الیکم، اللہ یہ کیا کرنے آئیں گے؟ قرآن کہتا ہے اس لیے آئیں گے تاکہ تجھ سے آ کر معذرت خواہی کریں، تجھ سے معافی مانگیں، تجھ سے منا لیں، سرکی میں کہنا تے کو منا گھنن، تجھ سے معذرت خواہی کر لیں۔ میرے اللہ جب یہ بھگوڑے میرے سامنے آئے تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرا نبی فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرا نبی ان بھگوڑوں سے منہ موڑ لینا، یہ سارے بھگوڑے چلتے پھرتے رجس ہیں۔ سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں، سمجھدار مجمع ہے میرے سامنے۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ بھگوڑے مل کے کہنا یہ بھگوڑے رجس ہیں، انہم رجسون، یہ چلتے۔ اچھا گال لے ہے جو ڈٹھی منے دے رہے تو سائیں یہ میں نہ سائیں اسا مننی ہے ڈٹھی۔ میں آپ کو تاریخ سے چلتا پھرتا ایک رجس دکھا نہ دوں، سلامت رہیں، زندہ و سلامت۔ میں چہرہ دکھا دیتا ہوں۔ تاریخ آج کوشش کی جا رہی ہے کہ یزید کو کچھ پاک لبادہ پہنایا جائے، یزید کی اولاد بڑھ چڑھ کے یزید کا دفاع کر رہی ہے، تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں رجس کیسے ہوتا تھا، یہ رجس کا چہرہ کیسے ہوا کرتا تھا۔ 28 رجب المرجب کو امام حسین علیہ السلام 28 رجب المرجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا جب ارادہ کیا نا، ایک بندہ جو یزیدی تھا امام کے سامنے آ گیا، آ کر کہنے لگا یابن رسول اللہ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے دیکھا نہیں ہے کس سے بات کر رہا ہے؟ تو نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کیا ہے قرآن میں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تو قرآن کو پڑھے گا تو تجھے مل جائے گا کہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سلامت رہیں آپ، میرے ساتھ دیں لوگ۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جو حیران ہو گیا ہے، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے جملے نہیں، خود امام حسین کے جملے ہیں۔ یہ بندہ حیران ہو گیا، حیران ہو کر کہنے لگا یابن رسول
رسول اللہ، اے مولا و آقا میں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے، میں قرآن کو سنتا بھی رہتا ہوں، پورے قرآن میں نہ آپ کا نام ہے، پورے قرآن میں نہ یزید کا نام ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، تو مولا کائنات نے فرمایا، امام حسین فرماتے تو نے اس آیت کی تلاوت نہیں کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس نے کہا مولا پڑھا تو ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں قرآن اندھا کر دیتا ہے، ہمیں قرآن اندھا کر دیتا ہے، ہمیں قرآن اندھا کر دیتا ہے، تو امام حسین نے فرمایا میں سمجھا دیتا ہوں، انما یرید اللہ کی تلاوت کر، اور پھر دیکھ میں حسین اہل بیت ہوں، یزید چلتا پھرتا رجس ہے، سلامت رہے، میں اہل بیت اور یزید چلتا پھرتا رجس ہے، یزید چلتا پھرتا رجس ہے۔ اور یہی بات پھر ایک اور خطبہ سنا کے آپ کی عبادت کو تمام کروں، خود مولا کائنات کے فرامین اور ارشاد اور خطبہ مولا کا ہی سنا رہا ہوں۔ دربار ولید میں امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا تقاضا کیا گیا، ولید نے کہا حسین تو یزید کی بیعت کر، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یزیدیت کی اصلیت بتائی تھی، یزیدیت کی اصلیت اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یزیدیت شکن ایک خطبہ دیا تھا دربار ولید میں، جب ولید نے کہا تھا حسین میں کہتا ہوں کہ تو یزید کی بیعت کر لے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ولید تو کس سے بیعت مانگ رہا ہے، سوچ تو صحیح، اور کس کے لیے مانگ رہا ہے۔ اس وقت ولید نے سوال کیا کہ اے حسین میں کس سے مانگ رہا ہوں اور کس کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام یزیدیت شکن خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اننا اہل بیت النبوت ومعدن الرسالت ومحبت الوحی ومختلف الملائکت بنو فتح اللہ بنو ختم اللہ ویزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمت یلعب بالکلاب مثلی لا یبایع مصرا۔ امام حسین فرماتے ہیں تو نے پہچانا ہی نہیں، میں حسین وہ ہوں جو اہل بیت نبوت کے گھرانے سے ہوں۔ اب جملہ میں نے آپ کے حوالے امانت کے طور پر کرنا ہے، جس کا مقدر ہوا ہاتھ بلند ہو جائے گا داد کے لیے، توجہ میری طرف رکھیے گا آخری بندے تک۔ امام حسین کے خطبے کا استقبال کرتے ہوئے فرماتا ہے اننا اہل بیت النبوت، میں اہل بیت نبوت کے گھرانے سے ہوں۔ امام حسین فرماتے ہیں بڑی سوچ جو تھی، میں حسین اس گھر میں پلا ہوں جس گھر نے زمانے کو نبوتیں پال کے عطا کی ہیں۔ میں حسین اس گھر میں پڑھا، تھوڑا ساتھ ہے میرا، مجالس کی کثرت کی وجہ سے آپ کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے ہمیں۔ فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ میں جس گھر سے ہوں اس گھر نے زمانے کو نبوتیں پال پال کر دی ہیں۔ فرماتے ہیں میں حسین اس گھر سے ہوں جس گھر میں نازل ہونے کے لیے ملائکہ شرط سمجھتے تھے، میں اس گھر میں ہوں، اس گھر سے ہوں جس گھر میں جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتا رہا ہے۔ اور اگلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں، فرماتے ہیں بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ، میں حسین وہ ہوں جس کے ذریعے سے اللہ نے کائنات کی ابتدا بھی کی تھی، انتہا بھی کرے گا۔ جس کے ذریعے سے ابتدا بھی کی تھی انتہا بھی کرے گا۔ اور یزید کیا ہے؟ فرماتے ہیں یزید رجل فاسق شارب الخمر، فرماتے ہیں یزید تو ایسا بدبخت اور شرابی ہے، شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، جو نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ یزید وہ ہے، امام حسین فرماتے ہیں جو اصحاب کو قتل کرنے والا ہے،
حقیقت سنیں، ہم سب اصحاب کی عزت کرتے ہیں، وہ شیعہ ہی نہیں ہو سکتا جو نبی کریم کے پاک اصحاب کی عزت نہ کرتا ہو۔ ہم نبی کریم کے با وفا اصحاب کی عزت کو واجب سمجھتے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ اصحاب کرام کے قدموں کی لگی ہوئی خاک ہم شیشہ نے حیدر کرار کی آنکھوں کا سرما۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو ساتھ دے رہے ہیں اصحاب کرام کی ہم بھی عزت کرتے ہیں اور ہم بھی واجب کرتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں اصحاب کی عزت کو۔ آئیں مل کر اصحاب کرام کا دفاع کرتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں قاتل نفس المحترمہ، یزید وہ ہے جو نفس محترمہ یعنی اصحاب کو قتل کرنے والا ہے۔ بھئی عجیب دوہرا معیار ہے مسلمان تیرا، جو اصحاب کو برا بھلا کہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، جو اصحاب کو قتل کرے وہ کیسے راضی اللہ بن سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مولانا حیدری، آواز بلند کر جلوہ۔ یہ فتنہ و فساد ختم کریں، سب مسلمان اصحاب کرام کی عزت کرتے ہیں۔ اصحاب کرام کی عزت، نبی کریم کے با وفا اصحاب کی عزت کرنا واجب ہے۔ وہ بندہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو ان ہستیوں کی توہین کرتا ہو؟ لیکن یزید کبھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ یزید اصحاب کا قاتل ہے، اس لیے فرمایا قاتل نفس المحترمہ، یزید اصحاب کو قتل کرنے والا ہے۔ یلعب بالکلاب، فرماتے ہیں یزید تو ایسا بدبخت ہے جو کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ وقت کم ہے جی۔ یزید وہ ہے جو کتے پرست ہے۔ اور میں مجالس پڑھنے کے لیے مختلف علاقہ جات میں جاتا ہوں نا جی، 12 سال نجف چوکھٹ علی ابن ابی طالب سے کسب فیض کرتا رہا ہوں۔ اب مجالس کے سلسلے میں جب جاتا ہوں ایک عجیب سی بات مجھے دکھائی دیتی ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے علاقہ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صبح صبح اٹھتے ہیں اور وہ کتوں کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، کتوں کی صفائی ستھرائی، کتوں کی خدمت کرنے لگ جاتے ہیں، نہ اپنا خیال نہ ماں باپ کا خیال۔ بھائی توجہ کر میرا نوجوان بھائی، کتا پرستی یزیدیت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا حسینیت ہے۔ نعمت الہی ہے اس نوجوان کے پاس جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ بھی موجود ہے، اسے خدمت کا شرف حاصل ہے۔ اگر تیرے ماں باپ، میرا نوجوان بھائی، بوڑھے ہیں، ماں باپ نصیب ہوئے ہیں، تو ان کتا پرستی والے کام کرنے سے، ان یزیدی کام کرنے سے بہتر ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کر۔ ماں باپ کی خدمت کرنا حسینیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے واجبات کو ادا کرتا ہے، واجبات کو ادا کرنے کے بعد بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہے اور بوڑھے باپ کی بھی خدمت کرتا ہے، پھر آپ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد جنت جانے، میں محمد مصطفیٰ جانا۔ جنت جانے، میں محمد مصطفیٰ جانا۔ اگر اللہ نے تجھے یہ توفیق دی ہے میرا نوجوان بھائی، تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیا کر۔ اور بالخصوص آج مہنگائی کا دور ہے، یہ بہانہ تراشا جاتا ہے، نوجوان کہتے ہیں جی مہنگائی کا دور ہے، ہمارے اپنے بچے ہم سے نہیں پالے جاتے، کیسے ہم ماں باپ کو پالنے؟ نہیں میرا بھائی، یہ شیطان کا بہکاوا ہے تجھے۔ میرا نوجوان بھائی، ماں باپ پر خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا، ماں باپ پہ خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی آزما کے دیکھ لینا، میرا آزمودہ نسخہ ہے، جب تیرے پاس تنگ دستی آ جائے، جب پیسے کم ہو تیرے پاس، تیرے گھر میں تیری جیب میں پیسے کی قلت پڑ جائے، تو اس وقت غریب بہنوں پہ خرچ کر، غریب بہنوں پہ خرچ کر، ماں پہ خرچ کر، باپ پہ خرچ کر۔ وہ کم پیسہ زیادہ نہ ہو جائے تو اہل بیت کا قادر ہی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
زندہ باد، بس ختم کر رہا ہوں، مردہ باد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور تو تلاش کر رہا ہے کہ میں حسینی بنوں، ہر نوجوان کی یہی خواہش ہے کہ میں حسینی بن جاؤں، اور اگر حسینی بننا چاہتا ہے تو پھر یزید والے کام نہ کر، حسینیت والے کام کر۔ ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ پہ خرچ کرنا، غریب بہنوں کا خیال رکھنا، غریب بہنوں پہ خرچ کرنا، یہ حسینیت کا دارسا ہے۔ یلعب بالکلاب، یزید تو وہ ہے جو کتے پرست ہے۔ اور ہمارے نوجوان تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں جب ایام عزا آتے ہیں نا، بالخصوص میں پھر موقع ملا تو آدھا مضمون چھوڑ رہا ہوں، جناب عباس کا خطبے کا حکم ملا تھا، پھر کبھی موقع ملا جناب عباس کا پورا خطبہ ایک ہی مجلس میں سناؤں گا، مختصر آج نہیں کرنا چاہتا، ایک دو یہی پیغام اور میں مصائب کے ساتھ عبادت تمام کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے احساس ہے۔ یلعب بالکلاب، یزید کتے پرست ہے، مثلی لا یبایع مثلا۔ امام حسین علیہ السلام نے دربار ولید میں کھڑے ہو کر یزیدیت شکن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کبھی حسینی، اس میں درس ہے، یہ صرف مولا حسین کے لیے جملہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا، یعنی جس میں بھی حسینیت ہوگی وہ کبھی یزیدیت کے سامنے نہیں جھکے گا۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی، تو ولید یزید کی بیعت مانگ رہا ہے نا، سن حسین کا پیغام، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ شاید انہی الفاظ میں کہنا چاہتا ہے، معرفت والی آنکھیں سمجھ گئی ہیں، مثلی لا یبایع مثلا ولید، اگرچہ میرا اکبر مارا جائے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے مصائب کا استقبال کرنے کا۔ اگرچہ میرے اکبر کے جگر میں برچھی لگ جائے، مثلی لا یبایع مثلا، حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ اگلا جملہ جو رونے کے لیے بیٹھے ہیں، اگرچہ میرے عباس کے بازو قلم ہو جائے، مثلی لا یبایع مثلا، حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ عزادارو اگلا جملہ جو چھوٹی اولاد والی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، مثلی لا یبایع مثلا، دربار ولید میں کھڑے ہو کر شاید کہنا چاہتے ہیں، ولید تو حسین سے بیعت مانگ رہا ہے تو سن، اگرچہ میرے اصغر کو تیر لگ جائے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ عزادارو پھر کہہ رہا ہوں، مثلی لا یبایع مثلا، شاید کہنا چاہتے ہو اگرچہ حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ ابھی تک جو نہیں روئے استقبال کریں جملوں کا۔ عزاداروں جو رونے کے لیے بیٹھے ہیں، آج عزاداری کا آخری دن، آج غم کا آخری دن ہے، آج پرسے کا آخری دن ہے، آج 8 ربیع الاول ہے نا، آج آخری دن ہے، آج شہادت امام حسن عسکری کا دن ہے، کل سے پہلی عید، عید شجاع کا دن ہے، پرسے کے آخری دن شرم کر کے نہ رونا، پتہ نہیں اگلے سال کون زندہ ہو یا نہ ہو۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ عزاداری میں مصروف تھے، آج وہ ہمیں نظر نہیں آتے، حسرت نہ رہ جائے رونے کی۔ عزاداروں کھل کے رونا۔ عزاداروں مثلی لا یبایع مثلا، شاید رو کر کہہ رہے ہوں، اے ولید تو مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، مثلی لا یبایع مثلا، حسین تجھے کہہ رہا ہے چاہے میرے جانے کے بعد میری زینب کا پردہ چھن جائے، حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ عزاداروں 2 کے 2 جملے میں نے پڑھنے ہیں، میں آگے ہوں مقام پہ۔ عزاداروں مظلومیت امام سجاد،
آپ بڑا سنتے رہتے ہیں ہر امام کا مسائل. امام حسین کی شہادت بھی سنتے ہیں، جناب علی اکبر کی شہادت، جناب عباس کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں امام حسین کو. آئے آج اس مظلوم کا پرسہ دیتے ہیں جو ساری زندگی واہ حسینہ کر کے روتا رہا ہے. اجرکم اللہ. شرم کر کے نہ رو نا، شرم کر کے نہ رو. واہ حسینہ. کتنے مظلوم ہیں سجاد، دو کے دو جملے. کتنے مظلوم ہیں سجاد. پھر جی بھر کے رونا. سن لیں کتنے مظلوم ہیں سجاد. عدادرو اتنے مظلوم تھے سجاد. اس سے بڑھ کر کیا مظلومیت پڑھوں کہ جس کے منصب امامت کے پہلے دن اس کی پھوپھیوں کی چادریں چھن گئی ہوں، جس کے بہنوں کے در لٹ گئے ہوں. اجرکم اللہ. ماتم کر کے روئیں. میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. عدادرو پھر جی بھر کے روئیے گا. سن لیں پھر جی بھر کے روئیے گا. کسی کے گھر میں جنازہ پڑا ہو نا، ایک جنازہ پڑا ہو کسی کے گھر میں، عزادارو سارے کے سارے لوگ آتے ہیں، سب مسلمان مل کر آتے ہیں، اسے تعزیت پیش کرتے ہیں، اسے پرسہ بھی دیتے ہیں، اسے افسوس بھی کرتے ہیں. کوئی دشمنی کی وجہ سے بیٹھ جائے نا، آپ کے میرے علاقے میں یہی ہوتا ہے، سارے رشتہ دار مل کے اس کے گھر جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں حیا کر دشمنی اپنی جگہ پہ. آج اس کے گھر میں ایک جنازہ پڑا ہے، آپ مل کر اسے تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، اسے اس کا پرسہ بھی دیتے ہیں. عزادارو جس کے گھر میں ایک جنازہ ہو سارے اسے پرسہ دینے آتے ہیں. شام غریبہ سجاد 72 جنازہ رکھ کے ماتم کرتے ہیں، انتظار کر رہے تھے سجاد کوئی تو ہوگا میرے اکبر کا پرسہ دے گا، کوئی تو ہوگا میرے چچا کے بازوؤں کا پرسہ دے گا، کوئی تو ہوگا جو میرے اولو محمد کا پرسہ دے گا، کوئی تو ہوگا میرے بابا کی لاش کے ٹکڑوں کا پرسہ دے گا. عزادارو جو ماتم کے لیے عزادار بیٹھے ہیں ابھی یہی سوچ رہے تھے سجاد. سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ ہم یہی سوچ رہے تھے، اتنے میں نے دیکھا اچانک کچھ گھوڑے سوار آ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں آگ ہے، جو اعلان کر رہے ہیں آؤ علی کی بیٹیوں کے خیموں کو جلا دو. عزادارو جیسے یہ اعلان سننا تھا سجاد پہ غشداری ہو گیا. عزادارو خیام کو آگ لگ گئی، خیام کو آگ کا لگنا تھا. سیدہ عالیہ بیمار سجاد کے پاس آ گئی، رو کر کہتی ہیں سجاد جاگ، سجاد ہمارے خیمے جل گئے ہیں، سجاد مجھے بتا. غربت دیکھیں امام کی. سجاد مجھے بتا تو صحیح، سجاد خیام میں جل کر مر جائیں یا ہم باہر چلی جائیں. عزادارو جیسے غش سے فاقہ ہوا، رو کر امام کہتے ہیں پھپھی اماں خیام سے جلدی سے باہر چلی جائیں. عزادارو ماتم کے یہی جملے ہیں جیسے سیدہ نے سننا تھا. رو کر کہتی ہے سجاد آنکھیں کھول کے دیکھ میرے سر پہ چادر نہیں ہے. سجاد میزوں سے ہماری چادریں چھن گئی، سجاد ہمارے در چھن گئے. سجاد جس کی چادر اترتی تھی اس بی بی کے سر سے خون جاری ہو جا. وقفہ برائے جلوس ذاکر مجاہد عباس کے گھر سے جلوس برآمد ہوگا. شبیہ تابوت امام حسن عسکری اور اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. آخر میں قاری القصائد شہنشاہی قصائد و مصائب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام پڑھیں گے. صادق حسین خان لوگ مجلس مکمل.